میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بہت سی بے احتیاطیوں کا ہمارے ہاں ارتکاب کیا گیا، جن میں جلوسوں کا غیر شرعی ہونا، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ جلوس نکالا اور گانوں کی طرز پر نعتیں چلا کر جلوس نکالا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چھتوں سے لنگر پھینک کے لنگر کی بے حرمتی کی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عورتوں کی محفلیں گھروں میں اس انداز میں کروائیں کہ ان کی آواز باہر نامحرموں تک آئی، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اور بھی بہت ساری خرافات کا ارتکاب کیا۔ بعد میں لوگ ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور جواب دہ علماء اہل سنت کو ہونا پڑتا ہے، اور وہ جو حالانکہ ویڈیو بنا کر وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کے معاملات ہیں اور یہ اہل سنت کے نظریات ہیں۔ عام جاہلوں کا عمل وہ اہل سنت کا نظریہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں جن نوجوانوں نے یہ ارتکاب کیا، یہ جب پہاڑیاں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ ان میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ غیر شرعی اور ناجائز ہوتی ہیں۔ اب ان ساری خرافات کا سبب کیا ہے؟ یعنی یہ کیوں دن بدن ہر سال جب آتا ہے تو ہمارے ہاں ان چیزوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے؟ جھنڈیاں لگاتے ہیں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے، فلیکسز بنواتے ہیں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے، اشتہارات چھپواتے ہیں، نام اللہ اس کے رسول کا اوپر لکھا ہوتا ہے، ان کو پاؤں کے نیچے وہ آ جاتا ہے، ان کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کیک کاٹتے ہیں تو اوپر حضور کا نام لکھ کر اس پر بھی چھری چلاتے ہیں۔ تو مختلف علاقوں میں مختلف خرافات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور علاقے کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں غیر عالم لوگوں کے ہاتھ میں آ گئیں تو انہوں نے ان چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا حضور کی آمد پر خوشی کریں، جائز ہو یا ناجائز ہو، ہر طرح کی خوشی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضور کی آمد پر بھی صرف وہ خوشی کر سکتے ہیں جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہو۔ ڈانس کر کے کون سی خوشی کی جاتی ہے؟ اور پھر خوشی کا مطلب کیا ہے؟ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی تشریف لائے، ہم اس نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگر اس نبی کی نافرمانی کی جائے تو کیا نافرمانی کر کے بھی کسی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی کا دے دو، تو بیٹا کہے کہ ابو جی محبت بڑی ہے لیکن پانی خود اٹھا کر پی لیں، بات نہیں مانوں گا۔ تو اسی طرح اگر یہ جو خوشیاں منانے والے نوجوان ہیں، ان کو قدم قدم پر یہ جو چھرلیاں چھوڑنے والے ہیں، آگ جلانے والے اور اس طرح کی دیگر معاملات حرکتیں کرنے والے، موٹر سائیکل کی زور زور سے ریسیں دے کر بھی میلاد مناتے ہیں کچھ لوگ، تو جو اس طرح کی حرکتیں کر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں اور جو ہے نا وہ ایک جاہلانہ طرز انداز اپنا کر اور اس کو سیر و تفریح کا ذریعہ بنا کر میلاد مناتے ہیں، وہ تو حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو نافرمان بندہ کبھی بھی محبت والا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ بیٹا باپ کی نافرمانی کہے، پانی بھی نہ دے، کہے کہ محبت بڑی ہے، وہ کبھی بھی اپنے باپ کی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ان ساری خرافات کی وجہ یہ ہے کہ غیر عالم لوگوں کے ہاتھوں کے اندر یہ چیزیں آ گئیں۔ اب ان کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا خاتمہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جلوس کسی عالم دین کی سرپرستی کے بغیر نہ نکالا جائے۔ یعنی ہر بندہ جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹریکٹر اٹھا لے اور وہ کوئی گاڑی نکالے اور کہے کہ میں جشن منانا چاہتا ہوں، خوشی منائیں، لیکن پہلے جا کر اپنے اس علاقے کے جید عالم دین سے رابطہ کریں کہ کیا اس خوشی کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ہم گلیاں بند کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ لائٹنگ لگانا چاہتے ہیں، دیگر پہاڑیاں بنانا چاہتے ہیں، دیگر جو بھی امور کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ پیسے جس کے پاس ہو وہ کہے کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، اس انداز میں تو عشق رسول کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے شرعی طور پر رہنمائی ہمیں لینی چاہیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو۔ اب خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جائز خوشی اور ایک ہوتی ہے ناجائز خوشی۔ جائز خوشی کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر آیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل و رحمت میں سے ہے کہ یہ ملے تو انسان کو چاہیے وہ خوشی کرے۔ یہ حکم مطلق ہے، جب بھی اللہ کا فضل و رحمت مل جائے تو انسان کو چاہیے وہ خوشی کا اظہار کرے۔ لیکن ایک مقام پر فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، خوشی مت کرو، اللہ خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب کیا مطلب ہے؟ ایک مقام پر ہے فلیفرحوا، خوشی کرو، اور ایک مقام پر ہے لا تفرح، خوشی نہ کرو۔ تو کیا قرآن پاک میں تضاد ہے؟ قرآن پاک میں تو بالکل تضاد نہیں ہے، قرآن کا ایک حرف بھی دوسرے حرف کے مخالف نہیں ہے، ایک حرف بھی۔ کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی مار لی ہو تو الگ بات ہے،
تفسیر کرتے ہوئے کسی نے ڈنڈی مار لی ہو تو الگ بات ہے، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی دوسرے حرف کے مخالف نہیں ہے، اور قرآن کا ہر حرف اور اس کا مفہوم اپنی جگہ پہ سچا ہے، کوئی مفہوم دوسرے سے نہیں ٹکراتا۔ اور رب ذوالجلال نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں؟ اور ایک مقام پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن چونکہ یہ قرآن رب کی طرف سے ہے تو اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اب جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک مقام پر ہے خوشی کرو اور ایک مقام پر ہے خوشی نہ کرو، تو دونوں کا الگ الگ محل ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ پہ سچی ہیں۔ اسلام ایسی خوشی کا حکم دے رہا ہے اور حوصلہ افزائی فرما رہا ہے جو خوشی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کی جائے، اور ایسی خوشی سے اسلام منع فرما رہا ہے جو شریعت کی حدود پامال کر کے کی جائے۔ اس لیے ہمیں جشن منانے کے ساتھ ساتھ مشن اپنانا ہے۔ ہمیں ایک دن کا عاشق نہیں بننا کہ 12 ربیع الاول آ جائے اور ڈیک لگا کر ہم کہیں کہ ہم سے بڑا تو عاشق ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو ایک جھنڈا پکڑ لیا، اور پورا سال عشق رسول میں ہمارے جو غیر حاضری لگ جائے اور ناغا لگا ہوا ہو، حاضری بالکل بھی نہ ہو اس عشق رسول کے رجسٹر میں، پھر انسان کیسا عاشق ہوگا؟ اس لیے ایسا انسان منافق ہوتا ہے جو 2-4 دنوں کا عاشق بن جائے اور پھر نہ نماز میں نظر آئے، نہ مساجد میں نظر آئے، نہ کبھی اور دین کا کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے، وہ کہے کہ میں نے میلاد بنا لیا تو اب تو میں جنتی ہوں، اس کے بعد مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا شخص منافق ہوتا ہے۔ ہمیں جشن منانے کے ساتھ ساتھ محبوب کا مشن بھی اپنانا چاہیے، اور ایک دن کا نہیں، پوری زندگی کا عاشق رسول ہمیں بننا چاہیے، پوری زندگی کے لیے عملی کردار ہو ہمارا۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہوں تو لوگ بتانا نہ پڑے کہ میں عاشق ہوں، یا زبان سے ہم نہ رہی لگائیں کہ تبھی ہم عاشق نظر آئیں گے، بتانے کے بغیر ہمارا جسم اس طرح کا ہو، ہمارا وجود اس طرح کا ہو، ہمارا چلنا پھرنا اس طرح کا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہو کہ ہمارے اس انداز سے عشق رسول کی جھلک نظر آ رہی ہو، اور لوگ دور سے دیکھے تو وہ کہیں کہ وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اب یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا، اور ایسی خرافات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔